زندگی میں کبھی کبھی ایسے لمحات آتے ہیں جہاں ہر چیز مشکل اور بھاری لگتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ احساس ایسا ہے جو دن رات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ڈپریشن اور انزائٹی۔ ڈپریشن بس اداسی یا افسوس کا دوسرا نام نہیں، یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جو کسی بھی شخص کے جذبات، سوچ اور دن کے معاملات کو متاثر کر سکتی ہے۔ کیونکہ جو ڈپریشن لوگوں کو ہوتا ہے بیسیکلی کیا اس کی جو ساری وجوہات ہیں وہ اس کے خود میں ہوتی ہیں، یا ہم ایز اے نیشن ہم بھی ریسپانسبل ہیں اس کے لیے؟ کافی ساری چیزوں میں جو ان کے فیملی ممبر، سراؤنڈنگ، کمیونٹی یا سوسائٹی وہ انوالو ہوتے ہیں ان کو ڈپریشن میں ڈالنے کے لیے۔ تو ایز اے سوسائٹی ہمیں لوگوں سے بات کرنی چاہیے، ہمیں ان کی باتیں سننی چاہیے۔ وی شوڈ بی دا ایکٹیو لسنرس۔ ہم وہ جیسے کوئی بھی بات آپ سے کوئی شیئر کرتا ہے اپنے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں یا اپنی تکلیف کے بارے میں، ایون about the suicide or the financial issues اور جو بھی ساری چیزیں ہیں ان کی وجہ سے ہم ان کو ٹانٹ نہ کریں واپس۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اس مسئلے میں مبتلا ہیں۔ WHO کے مطابق 280 ملین سے زیادہ لوگ اس تکلیف سے گزرتے ہیں۔ یہ ہر کسی کو مختلف طریقے سے متاثر کرتا ہے، اور ایسے لوگوں میں اکثر بے چینی، امید کا کھو جانا اور تھکن جیسے اثرات ہوتے ہیں۔ جس طرح سے جسمانی مسائل ہزاروں قسم کے ہو سکتے ہیں، ذہنی صحت کے بھی مختلف مسائل ہوتے ہیں۔ ڈپریشن، اینگزائٹی جس کو اردو میں اداسی، مایوسی یا اضطرابی کیفیت کہتے ہیں، اس طرح سے اور بھی مسائل ہوتے ہیں، جیسے ایک کامن لفظ ہے شیزوفرینیا۔ اس طرح کے مسائل، بائی پولر جس میں بہت ہی تیزی کی کیفیت آ جاتی ہے، اس طرح کے اور مزید مسائل اور وہم، وسوسے، یہ سب شامل ہیں ذہنی صحت۔ آپ اگر بیمار ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنا کام کاج چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بھی کسی انسان کو کوئی بخار ہوتا ہے، کسی کے جگر کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بستر پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح سے جب ذہنی مسائل ہوتے ہیں تو انسان سب سے پہلے اپنے کام کاج میں اس کے رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مسائل صرف ایک شخص تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ پوری سوسائٹی پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ بہت سے لوگ اب بھی ذہنی صحت کے مسائل کے بارے میں کھل کر بات کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ہم لوگ ایک سائیکائٹری میں لفظ استعمال کرتے ہیں اسٹگما، جس کا مقصد ہے کسی کو مارک کر دینا یا نشان لگا دینا۔ وہ کافی وقت پہلے سب لوگ جو ہے نشان لگا دیتے تھے کہ یار یہ ذہنی مسائل ہیں، یہ کوئی پاگل ہے، جس کو انگریزی میں لینٹک یا کوئی اس طرح کے اصطلاح استعمال ہوتے تھے۔ لیکن یہ ذہنی بیماری کی طرف آپ اس کو بیماری سے منسلک کر سکتے ہیں، آپ اس پہ نشان نہیں لگا سکتے۔ ٹریٹمنٹ یہ میڈیکل کی فیلڈ ہے، اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کسی گیسٹرو والے کے پاس چلے جائیں، کسی کارڈیو والے کے پاس چلے جائیں، اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو آپ سائیکائٹرسٹ کے پاس چلے جائیں گے، اور پھر اس کا علاج اسی طریقے سے اس کی تشخیص کر کے پھر پراپر طریقے سے علاج کیا جائے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ مدد لینا کمزوری نہیں، بلکہ اپنے اور اپنوں کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ تھراپی سپورٹ گروپس اور لوگوں سے بات کرنا ان مسائل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ذہنی صحت کے جو مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے میں اس کی اس طرح سے لوگوں میں ابھی تک وہ چیزیں نہیں ہیں، شعور نہیں، اس چیز کی معلومات نہیں ہے، اور عموماً یہ جو معاشرتی چیزیں ہوتی ہیں وہی اس چیز کو بڑھانے میں اور کم کرنے میں مدد عطا کرتی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی ذہنی مسئلہ بہت زیادہ ہے اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کو کچھ برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ کے جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ کم نہیں ہوں گے بلکہ اور بڑھیں گے۔ تو اس میں سب کا رول ہے، اس کی فیملی کا رول ہے، ایک معاشرے کا رول ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ نفسیاتی مسائل سے گزر رہا ہے تو اس کی مدد فراہم کی جائے، اس کو علاج بر وقت پر فراہم کیا جائے، اور اس کو وہی بات کہ اس کو کسی طرح سے تنگ نہ کیا جائے تاکہ اس کے مسائل اور خراب ہوں، تاکہ سامنے والا بندہ تھوڑا بہت انکریج ہو اور وہ پازیٹیو ہو، وہ یہ سمجھے کہ یہ سوسائٹی مجھ میں انٹرسٹ لے رہی ہے، یہ چاہتی ہے کہ میں آگے چل کے زندگی جیوں۔ ہم سب لوگ جو ہے نا فزیکل ہیلتھ پہ آ کے فوکس کر لیتے ہیں، مینٹل ہیلتھ پہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ جبکہ ہر بندہ کبھی انگزائٹی سے، کوئی ڈپریشن سے، کوئی پینک ڈس آرڈر سے، کوئی OCD سے، کوئی سائیکوسس سے، کوئی بائی پولر، کسی نہ کسی بیماری سے وہ سفر کرتا ہے۔ تو گورنمنٹ کو زیادہ فوکس اس چیز پہ دینا چاہیے۔ فزیکلی ڈسیبل بندہ مینٹل کام تو کر سکتا ہے نا۔ آپ کے گھر میں یا کسی کے بھی گھر میں ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، پر وہ بندے کام کرتے ہیں۔ کافی ساری جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ صحیح ہوتے ہیں، گھر کا ماحول صحیح ہوتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں سائیکوٹک پیشنٹ ہے، نفسیاتی مریض ہے، پھر پرابلم آتا ہے۔ اس کو کوئی بندہ اس چیز پہ نہ وہ جاب کر سکتا ہے پراپرلی، نہ وہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں زیادہ انویسٹمنٹ مینٹل ہیلتھ پہ کرنی چاہیے، ان کے لیے کوئی اویئرنیس سیشن رکھنے چاہیے۔ حکومت پرسنلی اس چیز میں
इन्वॉल्व हो। मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए जहाँ पे बचपन से ही, मतलब पहली क्लास से ही आप उनको बिहेवियरल थेरेपी के जो है ना सेशन देना शुरू कर दें, कोई ना कोई मैंडेटरी कर दे हर जगह पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हायर करना। अगर आप इन चीज़ों को बेहतर करते हैं, इलाज देते हैं लोगों को, मुआशरा इसको समझता है, लोगों के मसाइल हल करता है, तो यही लोग आपकी जो इकोनॉमी है उसमें साथ दे सकते हैं। आप WHO कहता है कि आपका दुनिया में 2030 के बाद सबसे ज़्यादा जो बर्डन होगा या जिसकी वजह से लोग काम नहीं कर रहे होंगे वो डिप्रेशन या नफसियाती मसाइल होंगे। इसका मकसद है कि हम लोग ये मसाइल इतने बढ़ चुके होंगे कि इसकी वजह से आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस मसले से गुजर रहा है तो बात करें, आप अकेले नहीं। ज़हनी सेहत पर खुलकर गुफ्तगू करना और इस पर तवज्जो देना आज हम सब के लिए ज़रूरी है। ये समझना कि ज़हनी और जिस्मानी सेहत दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक़ है।